کہ آپ اپنے اس گراس روٹ لیول کو فکس کر لیں، خود بخود آپ کے پاس جو ہے وہ اچھے کھلاڑیوں کی سپلائی ہو جائے گی۔ اس معاملے کے اوپر جو کچھ پچھلے 2 دن میں پاکستان کرکٹ بورڈ پہ ہوا ہے، اس کو بہت ڈیٹیل سے سمجھنے والے اور اس کو ایک بہت ہی مائکروسکوپک ویو رکھنے والے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ خالد محمود صاحب لیٹ 90s میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، سابق سول سرونٹ بھی رہے ہیں۔ اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ خالد صاحب، کسی بھی نئی ریسنٹ چیز کو انل کر کے اس کو کینسل کر کے جو بھی ایک لفظ یوز کرنا چاہیں، پرانی چیز کو واپس لایا گیا ہے، میں آپ سے آپ کا ایک فیلر جاننا چاہوں گا۔ از اٹ لائک اسٹیپ بیکورڈ فار پاکستان کرکٹ بورڈ، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن اب بالکل جس کو سسپینڈ تو میں نہیں کہوں گا بلکہ ختم کر دیا گیا ہے، دیٹ وازنٹ اے رائٹ کانسٹیٹیوشن، واٹ ایور ہیز ہیپنڈ، پرانے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا گیا ہے، دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ آپ کا کیا ویو ہے اس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ میں دراصل چونکہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی رہ چکا ہوں، بورڈ کی کونسل میں بڑا عرصہ رہ چکا ہوں، بڑے مختلف حیثیتوں میں کرکٹ سے میری وابستگی رہی ہے، لاہور کی کرکٹ سے وابستگی رہی ہے، تو میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ میں جس ادارے کے ساتھ وابستہ رہا ہوں اتنی دیر، میرا حال ہے کوئی تقریباً 30-40 سال، تو میں اس پہ اندھا دھند قسم کی اس کے مختلف جو شخصیات آ رہی ہیں یا لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دوں۔ لیکن 2-4 چیزیں جو مجھے نہیں اچھی لگ رہی اور میں اس کے بارے میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں سیاسی نظام ہے، آئے دن تبدیلیاں اور وزیر اعظم بدلتے ہیں اور عہدیدار بدلتے ہیں، اسی طرح کی چیز کرکٹ بورڈ میں ہی ہو رہی ہے۔ یعنی جتنے ہم اب تک چیئرمین لا چکے ہیں، میرا خیال ہے اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو ان سے آدھی بھی تعداد ان لوگوں کی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا ایک نظام بڑا مستحکم ہے، اس میں ایک فکس ٹینیور ہے، اس میں لوگ لگتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں اکثر ملکوں میں، اور وہ برا یا بھلا جو بھی ہے وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بڑا عجیب سا تماشا ہے کہ جیسے ہی کوئی سیاسی دور نیا آتا ہے، حکومت بدلتی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک قسم کا لازمی سمجھا جاتا ہے کہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ بھی بدلا ہی جائے گا۔ یہ کوئی کسی طرح سے بھی اچھی روایت نہیں ہے، کوئی اس میں استحکام نہیں آ سکتا۔ پر اس کے ساتھ ہی جب دوسرا قدم اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ضرب اور پہلی زد ہمیشہ آئین پہ پڑتی ہے۔ میرا حال ہے اب تک کوئی 5, 7, 8, 10 آئین کرکٹ بورڈ کے آ چکے ہوں گے اگر کوئی گنتی کرے۔ میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی تو اتنے ان گنت تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ اس کے بارے میں کہنا ہی مشکل ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی ادارے کا آئین جو ہے وہ اتنی دفعہ بدلا جائے، سربراہ بھی بدلا جائے، اور یہ بدلتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک اگلی جو خرابی ہوتی ہے کہ ہر کوئی جو نیا آتا ہے وہ ایک نئے چیز کا ہی شروع کر دیتا ہے، پچھلا سارا کچھ جو ہوا تھا اس پہ لکیر پھیری جاتی ہے اور نیا نظام آ جاتا ہے۔ دیکھیے کسی زمانے میں 70 کی دہائی میں ایک بڑا اچھی اسکیم آئی تھی کہ اداروں کو کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی کہ وہ ٹیمیں بنائیں، اور اس کی وجہ یہ تھی، اور بڑی اچھی اسکیم تھی، میں سمجھتا ہوں ایک ایسے شخص کی لائی ہوئی تھی جس کی ساری عمر کرکٹ کے ساتھ گزری تھی۔ میرا مراد ہے عبدالحفیظ کارزار صاحب، جو اس زمانے میں چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کھلاڑیوں کے روزگار کا بندوبست کیا جائے، ان کے لیے مالی استحکام آنا چاہیے، تو پھر بھی وہ کرکٹ کھیل سکیں گے۔ تو اداروں کے لے آئے، اداروں کی وجہ سے اچھے کھلاڑی آئے، کھلاڑیوں کو خوشی ہوئی، زیادہ کھلاڑی جو تھے اس کھیل کی طرف راغب ہوئے، اور بڑے بڑے عظیم کھلاڑی آپ کو ملتے چلے گئے، نظام چلتا گیا۔ وہ پھر آ کے پچھلے 4-5 سالوں میں وہ پورا نظام جو تھا وہ درہم برہم ہوا، اس کی بجائے ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا، نئی اسکیمیں لائی گئیں۔ ٹیسٹ کرکٹ جو کہ اصل میں کرکٹ ہے، جو کرکٹ کی جان ہے، کرکٹ کی شان ہے، وہ ایک بالکل جیسے کہتے ہیں کہ کسی کھاتے میں نہ رہی، اور اس کی بجائے آ گئی نئی سے نئی شکلیں کرکٹ کی۔ پہلے تو گورے خود ہی لے آئے 50 اوور کی محدود اوور کی کرکٹ، اس کے بعد 20 کرکٹ آ گئی، اب 10 اووروں کی کرکٹ آ رہی ہے۔ تو یہ سامنے رکھتے ہوئے میں تو ان تبدیلیوں سے سچی بات ہے
مجھے تو بڑی مایوسی بھی ہوتی ہے اور مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ جس طرح دوسرے ملکوں میں ہے، انگلینڈ میں ایک بڑا مستحکم سسٹم ہے، آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں بھی ہے، چیئرمین منتخب ہوتا ہے، اپنا پورا ٹینیور وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں خراب بھی کام کرنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں،